بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل. ویورز میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن ہے جی ڈسٹرکٹ وہاڑی. آج ہم بکری فارمنگ کی جو روح ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور اصل میں بکری فارمنگ کی روح ہے خوراک. میں یہ کہوں گا کہ نسل جو ہے وہ بھی ایک سیکنڈ تھنگ ہے، فرسٹلی جو ہے وہ فیڈ ہے. جو بندہ فیڈ پرووائڈ نہیں کر سکتا، پراپر کیئر نہیں کر سکتا بکری کی، ہم اسے کوئی بھی نسل لا کے دے دیں، کسی بھی قسم کا ٹاپ کوالٹی کا جانور لا کے دے دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے جگہ پہ جاتے ہیں، بہت سے دوست احباب جو ہیں ویڈیوز وغیرہ بھی سینڈ کرتے ہیں، جانور کو یہ مسئلہ ہے. تو وہ جانور جب ہم دیکھتے ہیں تو جانوروں کی کنڈیشن جو ہے، ان کا جو باڈی ویٹ ہے وہ قابل رحم ہوتا ہے. اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جانور کی کہ دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ سروائیو کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، تو یہ اس کنڈیشن سے نکلے گا کیسے. اور یہ یاد رکھیے گا، جو جانور ویک ہوتا ہے فزیکلی، دیکھنے میں جو کمزور نظر آتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی بیماری ہو وہ زیادہ حملہ آور ہوتی ہے. ایک طرف وہ جانور لے لیں جس کی صحت جو ہے وہ بہتر ہے. ہم کمپیریزن اپنے جانوروں کا ہی کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ اب پٹ کھڑی ہے کہ اپنے ابھی تک یہ کراس نہیں ہوئی، خالی پٹ ہے. اس کا باڈی ویٹ چیک کر لیں. اور ایک طرف یہ بکری کھڑی ہے جس نے 2 دفعہ ڈلیور کیا ہوا ہے. کنڈیشن اس کی اچھی ہے، صحت اچھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اچھی نہیں ہے. اگر دونوں کو سیم ٹائم میں ایک طرح کی کوئی ڈیپ کنڈیشن کا، ہارش کنڈیشن کا سامنا ہو، کوئی بیماری حملہ آور ہو، تو وہ جو ہے، جو زیادہ صحت مند ہے، بلیک جو ہے، وہ زیادہ مقابلہ کر سکے گی ایز کمپیئر ٹو دس. تو اس لیے ابھی ریسنٹلی، میں وہ کلپ نہیں لگاؤں گا، کسی کی دل آزاری بھی میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن ریسنٹلی کچھ دوستوں نے 2-3 دوستوں نے ویڈیوز سینڈ کی اپنے جانوروں کی. تو وہ دیکھ کے یہ لگ رہا تھا، ان میں ایک جانور تو ایسا تھا جس کی آپ تمام پسلیاں جو ہیں وہ باہر سے گن سکتے تھے، اور پیٹ جو ہے وہ تو تھا ہی نہیں، اندر سے ساتھ ملا ہوا. تو ایسے جانور کو کیا ٹریٹمنٹ دیں جی، اگر وہ کھا پی نہیں رہا، اوپر سے وہ کھا پی نہیں رہا تھا، اور فیور تھا، اسے بخار تھا، ٹمپریچر تھا. تو کیا ٹریٹمنٹ اسے دیا جائے؟ پھر وہ بھائی کہتے ہیں جی ہم اس کو انجیکشن سے بچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، انجیکشن سے بچائیں، لیکن کم از کم جانور کو فیڈ تو ایسی دیں. ہاں، اب کچھ دوست کہیں گے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں وہ بالکل ہی زیرو پہ چلے جاتے ہیں، گرو کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے، تو ایسے جانور کو نکال دیں، رکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. ایک جانور جس کے اوپر ہم اخراجات کریں، خرچہ کریں، اس کی فیڈ کا خیال کریں، اس کو پروٹوکولز اس کے اوپر اپلائی کریں، اور وہ ہمیں آؤٹ پٹ نہ دے، گروتھ نہ کرے، تو ہمیں اس کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایسے ہم جانور کو بھی تکلیف دیں اور اپنا بھی ٹائم اور محنت دونوں کو ویسٹ کریں، یہ ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور جانور کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ نسل جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، سیکنڈ تھنگ ہے. فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ فیڈ ہے. آپ ایک درمیانی نسل کی بکری لے لیں، کراس بریڈ آپ کے پاس ہو، لیکن آپ کی جو فیڈ ہے وہ ٹاپ پریورٹی کی ہو، ٹاپ کلاس کی آپ کی فیڈ ہو، تو آپ کے جانور جو ہیں وہ بہت اچھا رزلٹ آپ کو دیں گے. ہر حوالے سے، گروتھ میں، ویٹ کے لحاظ سے، دودھ کے حوالے سے. جب بھی آپ کی فیڈ بہتر ہوگی، آپ کے جانور آپ کو اپنی فل کیپیسٹی کے مطابق آؤٹ پٹ دینا شروع کر دیں. اب ایک بکری ہے، اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 3 kg کی ہے فل فیڈ کے اوپر. آپ اس کو فیڈ دے رہے ہیں کہ اس کا زندہ رہنا بھی بڑا مشکل ہے، وہ آپ کو 3 kg دودھ کہاں سے دے دے گی؟ وہ نہیں دے سکتی. تو لہٰذا میرا بھائی، اگر آپ لوگوں نے جانور رکھنے ہیں تو اتنے رکھیں جتنے جانوروں کی آپ خوراک جو ہے وہ اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جی، میں جاب کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کو سنبھال رہا ہوں. میرے پاس 15 کے راؤنڈ اباؤٹ جانور ہیں. اس سے پہلے اس سے زیادہ بھی تھے. اب میں ان کو مزید کم کر رہا ہوں. جو دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس میرے لیول کے، جو میں چاہتا ہوں جس لیول پہ جانا، اس لیول کے جانور نہیں ہیں، میں ان کو نکال رہا ہوں. جیسے اب یہ دیکھیں، بڑی ٹاپ کلاس کی بکری کھڑی ہے، یہ میں نے پرچیز کی، اس نے بڑا آؤٹ کلاس بچہ دیا. یہ دیکھیں، ہیوی ویٹ بچہ دیا، لیکن یہ ایز کمپیئر ٹو جو میری ہوم بریڈ ہے اس جیسی اس کی دودھ کی کیپیسٹی نہیں ہے. میں اس کو بھی سیل آؤٹ کر دوں گا.
اگر کوئی لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے جی اس کو. اس ٹائم جو ہے یہ خالی ہے, کراس نہیں ہوئی, میرے سامنے تو نہیں ہوئی, بکرا اندر باہر اس کے اندر ہی ہے, ہو سکتا ہے ہو گئی ہو کچھ دیر کی, بہرحال میری طرف سے یہ خالی ہے. تو بچہ آپ نے اس کا دیکھ لیا, اس طرح کے بچے یہ پروڈیوس کر سکتی ہے. ہیوی ویٹ ہے, اچھے وڈ کی ہے, اچھی چوڑائی کے اندر ہے, نسل میں بھی ہے, اچھی ہے, فیس بڑا اچھا ہے. یہ میں سیل آؤٹ کر دوں گا, یہ دیکھ لیں. تو بہرحال میں نے یہ بچوں کے لیے لی تھی, بچہ میں نے اس سے لے لیا ہے. تو میں جانور اتنے سے رکھنا چاہ رہا ہوں. بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ جتنے میں ان کو خوراک پوری کر سکوں, جتنی میں اسٹرگل کر سکتا ہوں, جتنا مینج کر سکتا ہوں اتنے رکھوں. تو میں 2-3 جانور اور ان میں سے کم کرنے جا رہا ہوں. تو آپ سے بھی ریکویسٹ یہ ہے بھائی, آپ 10 کی بجائے جانور 3 رکھ لیں, لیکن وہ ایسے ہوں کہ کمال, وہی آپ کو سارا کچھ پے بیک کر دیں. لیکن اگر آپ کے پاس کیپیسٹی 10 جانوروں کی ہے, رکھے آپ نے 20 ہوئے ہیں, اور کسی کو خوراک پوری مل رہی ہے, کسی کو نہیں مل رہی, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. دیکھیں, جب بیماری اٹیک کرے گی وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے, اور نتیجہ تن اگر ایک جانور بھی ضائع ہو گیا تو پورے سال کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. تو سمجھیں اس چیز کو, جانوروں کی تعداد پہ نہ جائیں کہ میرے پاس اتنی تعداد ہو, بلکہ اس پہ جائیں کہ جتنے جانور آپ کے پاس ہیں وہ کس کنڈیشن میں. اگر وہ صحت کے لحاظ سے اچھی کنڈیشن میں ہیں تو وہ ہر صورت آپ کو پے بیک کریں گے, آپ کو فائدہ دیں گے. لیکن اگر وہ صحت کے لحاظ سے اچھے نہیں ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو پے بیک نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ تو خود اپنی سانسوں کی جنگ لڑ رہے ہوں گے. آپ کو کیا دیں گے؟ کبھی بھی کچھ نہیں دے سکتے وہ. تو لہٰذا فیڈ جو ہے اس کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. آپ بکری کو جیسا دیں گے ویسا آپ کو پے بیک کرے گی. اب دیکھیں, یہ بکری میرے پاس سب سے پرانی بکری کھڑی ہے, تھن بھی اس کا ایک پورا نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ سے یہ 5 سے 6 گھنٹوں کا دودھ ہے جی اس کے بعد. یہ اگر دونوں تھن ہی اس کے پورے ہوں تو کیا کمال اس کی کیپیسٹی ہے, یہ دیکھ لیں. تو یہ وہ بکری ہے جس کی میں بات کرتا ہوں کہ جس نے میرے پاس, میں نے اپنے ہاتھوں سے اس سے 5 kg 24 گھنٹے کا دودھ لیا ہے, 5 kg پلس میں گئی ہے. تو اس لیے میں تو ایسی بریڈ کا خواہش مند ہوں کہ اللہ کرے جانور چاہے 3 ہوں لیکن اس کیپیسٹی کے ہوں, تو فائدہ بھی تبھی ہے. تو جو نئے شوقین ہیں وہ ڈائریکٹ ایسے جانوروں پہ نہ آئیں, کیونکہ ان کو پرچیز کرنا بھی مشکل ہے, ان کی کیئر کرنا بھی بڑی مشکل ہے. بڑی مشکل ان کو تیار کیا جاتا ہے, پھر جا کے یہ اس کنڈیشن میں پہنچتے ہیں. تو آپ لوگ جو نئے شوقین ہیں وہ ڈائریکٹ ایسے جانوروں پہ نہ آئیں, درمیانی کیپیسٹی کے جانور لے لیں, لیکن خوراک ان کو ٹاپ کلاس کی دیں. جیسے دیکھیں جی, ہم اپنے بچوں کی اپنی حیثیت کے مطابق پوری کیئر کرتے ہیں, جو کچھ ہم خود نہیں کھاتے ان کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقہ کار سے اگر جانور رکھنے ہیں تو ان کو بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کے کھلائیں. یہ جیسے کہا جاتا ہے, سیانے کہتے ہیں, بڑے کہتے ہیں کہ یہ پیغمبری مال ہے, پیغمبری پیشہ ہے, تو پھر اس کو نیکی سمجھ کے ثواب کی نیت سے ہی ان کی کیئر کر لی جائے تو یہ ہمیں ثواب بھی دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیاوی طور پہ بھی ان کے اندر برکت ہے, فائدہ ہے. تو لہٰذا جانوروں کی گنتی نہ کریں کہ میرے پاس 15 ہیں, 20 ہیں, 30 ہیں. یہ دیکھیں کہ وہ کس حالت میں. اگر آپ یہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تعداد بھی بڑھے گی اور آپ کو فائدہ بھی ملے گا اور سکون بھی ملے گا ہر کام کے اندر. تو لہٰذا لب لباب یہ ہے میری ساری باتیں جو ہیں جو میں نے کی ہیں کہ آپ اپنے جانوروں کو خوراک جو ہے اس کے اوپر کبھی کمپرومائز مت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے پاس جو یہ جانور ہیں ان میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور یہ ہمارے لیے ہر کام میں باعث برکت بنے. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.